نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایمان اور اخلاص دے نال بحالت ایمان خالصتاً دل دے نال رمضان دا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس دے پچھلے گناہ بخش دے۔ جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اس دے پچھلے گناہ بخش دیتے جاندے نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور فرمایا جڑا رمضان دے اندر ایمان دے نال اور اخلاص دے نال راتاں دے اندر عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی اس دے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا جڑا بندہ ایمان دے نال اور اخلاص دے نال جڑا شب قدر دے اندر جاگے عبادت کرے اللہ اس دے بھی پچھلے گناہ معاف فرما۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑیاں برکتاں اور رحمتاں لے کے آئے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ، خوش نصیب نے وہ دوست احباب جڑے اس برکت مہینے دا ادب و احترام کر رہے، دن دے اندر روزہ رکھ رہے نے، رات دے اندر نماز تراویح ادا کر رہے نے، اپنے آپ نو فحشائی تو انہاں بریاں کماں تو بچایا ہوا ہے۔ تے یقیناً حضور دے غلاموں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ایمان اور اخلاص یہ دوویں چیزاں ضروری نے۔ اگر کوئی یہودی نصرانی روزہ رکھے گا اسلام آن تو بعد اس نو کوئی فائدہ نہیں لبے گا، کیونکہ حضور فرماندے ہیں ایمان سب تو پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ جس سے عقائد کفریہ نے جنہیں مرضی روزے رکھے گا اس نو ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ حضور فرمایا ایمان دی پہلی شرط ہے۔ ایمان والا ہوئے گا پھر خالصتاً دل دے نال روزہ رکھے گا، رب دی رضا واسطے روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی پہلا انعام دے گا کہ اس دے گناہ بخش دیتے جائیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور فرمایا اس دے نال بھی گناہ بخش دیتے جان گے۔ اور دوسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا رمضان دی راتاں نو جاگے گا یعنی نماز تراویح ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس دے بھی حساب کا گناہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا جڑا بندہ اس دے اندر تاک راتاں آنیاں نے آخری اسرے دے اندر انہاں دے وچ لائلۃ القدر تلاش کرے گا، لائلۃ القدر دے اندر جاگے گا، رب تعالی اس دے اوتے بھی کرم فرمائے گا، اس دے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا انہاں تیناں چیزاں دے اوتے عمل کرے، یعنی ابتدا تو لے کے انتہا تک، پہلے روزے تو لے کے آخری روزے تک تمام روزے بھی رکھے، رات نو نماز تراویح بھی ادا کرے اور تاک راتاں دے اندر لائلۃ القدر بھی تلاش کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس بندے دے اوتے میرے رب دا کرم ضرور ہو۔ رب دی علامتاں تے انسان نو بلاندیاں نے، رب تبارک و تعالی دے فرشتے انسان نو ویندے رہندے نے کہ کنا رب تعالی دے نال مخلص ہو کے اس دی عبادت کرتا ہے۔ کچھ فرشتے ایندے نے جڑے انساناں نو ویندے رہندے نے کہ انسان عبادت دے اندر مشغول ہے، اور جڑے ایت دو بیٹھے نے انہاں دا کام ہی یہی ہے، ایک نیکیاں نو نوٹ کرتا ہے تے ایک برائیاں نو نوٹ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ ویسے ہی عالم البصیر ہے، انسان جتنے مرضی چھپ جائے اللہ کو تے نہیں چھپ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک گل سنان دا مقصد یہی سی کہ سانو دسن دی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھنا یا میں روزہ رکھنا یا میں نماز تراویح ادا کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے علم دے اندر ہے انسان دی نیت کسی نو وکھاؤن واسطے نہیں ہونی چاہیے، انسان دی نیت خالصتاً رب دی رضا واسطے ہونی چاہیے۔ میں روزہ رکھے ہے رب نو راضی کرن واسطے، میں نماز ادا کیتی ہے رب نو راضی کرن واسطے، میں تلاوت قرآن کیتی ہے رب تعالی نو راضی کرن واسطے۔ جدو انسان دا اے مائنڈ ہوئے گا
اے اس کا ذہن ہوئے گا رب تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول فرمائے گا، کیونکہ انسان جدو خالصتاً کسی واسطے کام کرتا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے علم دے اندر یا اگر شریک ٹھہراندا ہے یعنی آدھا اے بھی خوش ہو جاوے تے رب بھی خوش ہو جاوے، انج ہرگز نہیں ہوندا۔ اگر بندیاں نو خوش کیتا ہی تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں اجر نہیں دینا، تو بندیاں نو خوش کرن واسطے کیتا ہے، یہ خالصتاً رب تعالیٰ دی رضا واسطے کیتا ہے۔ اگرچہ تیرے عمل تو بندے بھی خوش ہوتے پے نے تے پھر تیرے عمل دے اندر کوئی ممانعت نہیں، یعنی اس دے اجر دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی اگر تیری نیت خالصتاً رب تعالیٰ دی رضا واسطے۔ سانو بھی چاہیے اگرچہ اسی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن پاک کریے، تو ساڈا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ اسی رب تعالیٰ دی ذات واسطے عبادت کریں اور رب تعالیٰ ساڈے تے راضی ہوے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی ضرور بخشش فرمائے گا اگر اسی ایمان دی حالت دے اندر اس اخلاص دے نال صدق کے دل دے نال نماز بھی پڑھا گے، روزہ بھی رکھیں گے اور لائلۃ القدر نو بھی تلاش کریں گے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی سارے اس بابرکت مہینے دا ادب و احترام کرنے والا وما علینا الا البلاغ۔